رات کے 3 بجے تک مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بالآخر میں مجبور ہو کے اپنی بہن کے کمرے میں گیا تاکہ میں آہستہ سے اپنی بڑی بہن کو اٹھا کے اس سے بات کر سکوں۔ میں اس کے کمرے میں آیا تو ہلکی سی روشنی والی لائٹ چل رہی تھی۔ میری ساری بہنیں سو رہی تھی اور اوپر میں نے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تو وہ کمرے میں نہیں سو رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میری بہن رات کے اس وقت کہاں جا سکتی ہے۔ میں باہر صحن میں آیا اور ہمارا باتھ روم باہر صحن میں بنا ہوا تھا۔ میں باتھ روم کے قریب آیا تو مجھے ہلکی سی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے جو باتھ روم کے قریب سے آ کے سنا تو وہ میری بہن کی آواز تھی جو کسی کو کہہ رہی تھی کہ جلدی کرو ورنہ کوئی آ نہ جائے، اور کوئی بندہ تھا بول رہا تھا کہ رات کے 3 بج رہے ہیں، اس وقت کون آئے گا، تم پریشان نہ ہو، مجھے سکون کے ساتھ کرنے دو۔ پھر میں باتھ روم کا کوئی سراغ ڈھونڈنے لگا تاکہ میں اندر ان دونوں کو دیکھ سکوں کہ آخر اندر چل کیا رہا تھا۔ پھر باتھ روم کے روشن دان سے جب میں نے دیکھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو سکون دے رہے تھے۔ وہ لڑکا ہمارے ہی محلے کا تھا جو میری بہن کو سکون دے رہا تھا۔ مجھے کافی غصہ آیا، میں پریشان ہوا کہ کیا کروں، اور پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں واپس باتھ روم کے مین دروازے پہ آیا اور میں نے ہلکے سے کہا، کنزا مجھے پتہ ہے تم اندر ہو اور تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم لوگ اندر کیا کر رہے ہو۔ تم دونوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ آہستہ سے دروازہ کھولو، گھر میں کوئی شور سن کے جاگنا چاہے، اور شور مت کرنا۔ میری بڑی بہن کے اندر سے آواز آئی، بھائی آپ غلط فہمی ہے، میں واش روم میں ہوں، آپ کیوں آئے ہیں، جائیں آپ۔ میں نے کہا نہیں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میں نے دیکھ لیا ہے، یہ تموری ہے نا وہ لڑکا، اسی کے ساتھ تم رنگ رلیاں منا رہی تھی، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ دروازہ کھول لو ورنہ میں امی اور ابو کو اٹھا کے آ جاؤں گا ابھی۔ پھر کنزا نے کہا، اچھا بھائی آپ کسی کو اٹھا کے نہ لائیں، میں دروازہ کھول رہی ہوں۔ اور پھر آہستہ آہستہ کنزا نے دروازہ کھولا۔ وہ لڑکا تیمور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا، خبردار تیمور، جو تم یہاں سے ہلے بھی وہ وہیں رک رہا، اور میری بہن بھی۔ پھر میں نے بہن پہ جھوٹ موٹ کا غصہ کیا۔ مجھے خیر پہلے سے شک تھا اپنی بہن پہ کہ شاید وہ اس طرح کے کام میں ملوث ہے، لیکن آج میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، اس کے پاس مکرنے کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا، یہ کب سے چل رہا تھا دونوں کے بیچ؟ اور پھر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم تو بڑا کہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے میں دوسری شادی نہیں کر سکتی، یہ کام تو تم بڑے شوق سے کر رہی ہو۔ پھر میری بہن مجھ سے کہنے لگی، یوسف جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا، میری اس میں کوئی غلطی نہیں، مجھے معاف کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں، آج تم ہاتھ آئی ہو، میں اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے کہا، یوسف تم کیا چاہتے ہو، خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو، اور امی ابو کو پتہ چل گیا کہ میں تیمور کے ساتھ تھی تو وہ تو مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے، پلیز میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو، میرا پردہ رکھ لو۔ پھر میں نے کہا، اچھا تم اس تیمور کو بگاؤ، میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاید تیمور پہلے سے ہی بہت ڈرا ہوا تھا، وہ یہ سنتے ہی باہر چلا گیا، اس نے میری بات بھی نہیں سنی۔ اور پھر میں نے اپنی بہن کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا، جو تم یہ کام اس کے ساتھ کر رہی تھی، چلو باتھ روم کے اندر میرے ساتھ بھی کرو۔ وہ کہنے لگی، نہیں بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، تمہیں کرنا پڑے گا ورنہ میں امی اور ابو کو اٹھا کے لے آؤں گا۔ پھر میری بڑی بہن مجھ سے کہنے لگی، یوسف شرم کرو، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوتا، اس وقت میرا دماغ بہت خراب ہے، ویسے بھی مجھے تمہاری ضرورت تھی، میں تمہیں اٹھانے آیا تھا، یہ تو اچھا ہوا مجھے تم اس حالت میں مل گئی ہو، اب میں نہیں جاؤں گا خود کو بنا سکون دلوائے۔ پھر میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور باتھ روم میں لے آیا۔ اس نے کہا، اچھا رکو میری بات سنو پہلے۔ میں نے کہا، ایک ہاتھ پکڑ لو پھر میں بات بتاتی رہوں۔ اس نے کہا، نہیں، پہلے میری ایک شرط ہے،
میں بعد میں تمہیں پورا سکون دوں گی۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ جلدی سے۔ اس نے کہا ابھی نہیں، وہ میں آپ کو کل کو بتاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں کنزا، ایسا ظلم مت کرو، رات نہیں گزرے گی۔ اس نے کہا پکا وعدہ ہے، کل تمہیں ضرور سکون پہنچاؤں گی، لیکن پہلے میری شرط سن لو۔ میں نے بہت اصرار کیا، میں نے اس کے ہاتھ میں بھی دیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، لیکن وہ نہ مانی، اور پھر میں واپس آ کے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اب مجھے کافی دیر تک نیند نہ آئی، میں ایسے ہی جاگتا رہا اور اپنی بڑی بہن کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کب تیمور کے ساتھ لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں، اور کس کے ساتھ وہ لگی ہے۔ جس چیز سے میں ڈر رہا تھا وہی کام میرے گھر میں ہو رہا تھا۔ میں ایسی چیز سے ڈرتا تھا کہ میری بہنیں یا میری امی باہر کسی کے کہنے میں نہ آ جائے اور یہ کام نہ کر لیں۔ آخر وہی ہوا۔ خیر میری آنکھ لگ گئی۔ آج میری آنکھ صبح 8 بجے کھلی تھی۔ میں باہر آیا تو امی ناشتہ بنا چکی تھی۔ مجھے کہا یوسف آج اٹھنے میں تم نے بہت دیر کر دی۔ میں نے کہا ہاں امی، بس آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے کہا اچھا جلدی سے ناشتہ کر لو اور پھر دکان پہ جاؤ۔ میری امی بھی مجھے بہت خوبصورت اور حسین لگتی تھی، لیکن میں یہی سوچتا تھا کہ ان سے بات کیسے کروں، اور پھر اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ کب دن آئے گا کہ میں امی کے ساتھ۔ خیر میں نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اپنی بہنوں کے کمرے میں گیا۔ میں جب گیا تو میری بڑی بہن اپنے چھوٹے بیٹے کو ناشتہ کروا رہی تھی اور مجھے دیکھ کے مسکرا بھی رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا بھائی آج دوپہر جب آپ کھانا کھانے آئیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری شرط کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں واپس اپنی دکان پہ آیا تو چھوٹے نے دکان کھول کے صفائی ستھرائی کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ دکان پہ بیٹھے ہوئے ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ میں نے جس کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کا نام عالیہ ہے اور وہ اس محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ سودا لینے کے بہانے میری دکان پہ آئی۔ مجھے کہا یوسف میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے، تمہارے پاس کوئی فون ہے؟ مجھے دو تاکہ میں تسلی سے تم سے بات کر سکوں، اور پھر دکان پہ میں بات نہیں کر سکتی۔ میرے پاس ایک بٹنوں والا موبائل تھا، میں نے اسے وہ موبائل دے دیا۔ میں نے کہا جاؤ گھر جاؤ، اور پھر گھر جا کے اس نے مجھے فون کیا۔ مجھے کہا یوسف مجھے تمہاری بڑی یاد آتی ہے، تم مجھ سے ملنے کی کوشش کرو، رات بھر تمہیں میں یاد کرتی رہتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے تمہاری بھی بڑی یاد آتی ہے، لیکن یہ گاؤں ہے، یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ تو ملتے ہی نہیں کہ ہم وہاں جا کے مل لیں۔ پھر عالیہ نے کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے، اگر تمہیں اچھی لگے تو۔ میں نے کہا کیا؟ بتاؤ۔ اس نے کہا میرے گھر کے پیچھے کپاس کی فصل لگی ہوئی ہے، اگر اس کپاس کی فصل میں کوئی بیٹھ جائے تو کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اگر تم کہو تو میں رات کو وہاں آؤں گی، تم بھی وہاں آ جانا، وہاں ہم ایک دوسرے سے سکون سے مل لیں گے۔ میرے دل تو بڑا کیا کہ عالیہ کے ساتھ مل لوں، چونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، گاؤں میں اتنی خوبصورت تھی کہ سارے لڑکے اسی کے پیچھے ہوتے تھے۔ لیکن میں ڈر رہا تھا کہ اگر میں عالیہ کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو یہ گاؤں والے مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور میرا دوسرا بھی ہو گیا تھا، میری بہن کی سر۔ پھر میں نے عالیہ کو کہا عالیہ وہ جگہ ٹھیک نہیں، ہم وہاں نہیں مل سکتے، کوئی اور جگہ سوچو۔ اس نے کہا پلیز یوسف آ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اور ہاں گھر والے میرا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شادی کر دیں۔ تم اپنی امی ابو سے بات کرو، میرے گھر رشتہ بھجواؤ۔ میں بے شک عالیہ سے محبت تو کرتا تھا، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں زندگی میں ابھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے شادی کر کے میں اپنے پاؤں میں بیڑیاں نہیں لگانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے عالیہ ابھی اتنا اچھا کماتا نہیں ہوں، تمہارے سامنے ہے، میری چھوٹی سی دکان ہے، اس سے بس مشکل سے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں اور پھر تمہارے گھر میں رشتہ ضرور بھیجوں گا۔ پھر عالیہ کہنے لگی تب بھی جو کہ جب میں کسی اور کے گھر چلی جاؤں گی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی دولت کی، جس حال میں بھی مجھے تم رکھو گے میں اس حال میں تمہارے ساتھ راضی رہوں گی۔ یوسف خدا کے لیے وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، حالت کچھ میری بھی ایسی تھی،
आलिया से शायद मैं सच्ची मोहब्बत करता था। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैंने कहा मैं देखता हूं कि जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और फिर कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, उनकी औरतें यहाँ अकेले किसी और के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तब तक शादी नहीं करूँगा। अगर करूँगा तो मैं अपनी बीवी को सारी ज़िंदगी हमेशा अपने साथ ही रखूँगा। ये मैंने सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से आलिया को मैंने समझाया। मैंने कहा अभी कुछ सब्र करो, मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊँ, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। और आलिया कहने लगी अच्छा ठीक है, तुम रात को उस फसल में आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैंने कहा आज तो नहीं, हाँ मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। उसने कहा अच्छा यूसुफ, तुम्हारे पास कोई छोटी सी तस्वीर होगी, मैं उससे हमेशा अपने सीने से लगा के रखूँगी। मुझे जब भी तुम्हारी याद आया करेगी मैं उसे देख लिया करूँगी। असल में जो गांव की मोहब्बत होती है वो होती इतनी शदीद है। गांव की लड़की जब भी एक बार किसी से मोहब्बत करती है तो वो फिर सच्चे दिल से करती है। शायद आलिया भी मुझसे सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। मैंने कहा अच्छा कल जाऊँगा, आज किसी भी टाइम पासपोर्ट साइज़ तस्वीर बनाऊँगा और मेरी दुकान पे आ जाना, मैं वो तुम्हें दे दूँगा। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा अच्छा ये मोबाइल लेने के लिए इस छोटे को भेजो जो तुमने दुकान पे रखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने छोटे को भेजा। असल में वो छोटा मेरा काफ़ी हद तक राजदार भी था और मेरी आदत से खूब वाकिफ़ था, क्योंकि जो भी औरत मेरी दुकान पे आती थी, मैं असल में दिल फेंक बंदा हूँ, हुस्न परस्त भी हूँ। अच्छी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, खूबसूरत चीज़ों में तारीफ़ करता हूँ। शायद इसीलिए मुझे सब मोहल्ले वाले ठरकी कहते थे। मैंने उससे छोटे को कहा कि जाओ और वो मोबाइल लेके आओ। वो गया, मोबाइल लेके आया। कब दोपहर होगी मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने छोटे को कहा आज तो मेरे घर खाना लेके मत जाना, मैं खुद ही घर खा के आऊँगा। उसने कहा अच्छा उस्ताद जी। अब दोपहर के 1 बज रहे थे। मैंने खाना खाने के बहाने अब घर आया तो अम्मी ने भी खाना नहीं बनाया था। कहा यूसुफ तुमने खाना लेने घर आए हो, इस छोटे को भेज देते। मैंने कहा हाँ मैं वो छोटा सा ज़रा काम पे मसरूफ़ था, इसलिए मैं खुद आया हूँ। उसने कहा अभी तो खाना नहीं बना, अच्छा तुम बैठ जाओ। फिर मैं अपनी बहन के कमरे में गया। मेरी 2 छोटी बहनें शायद किसी के घर गई हुई थी, वो भी नहीं थी। मेरी बड़ी बहन अकेले बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा हाँ क्या शर्त है तुम्हारी, तुमने बताया ही नहीं। उसने कहा भाई मैं एक बंदे को पसंद करती हूँ। मैंने कहा हाँ मुझे पता है कि वो तैमूर। उसने कहा नहीं तैमूर को नहीं, वो कोई और है, हमारी बरादरी का नहीं है। फिर मैंने कहा किंजा तुम रात तैमूर के साथ ये काम क्यों कर रही थी, अगर उसको पसंद नहीं करती। उसने कहा भाई वो तो मेरी ज़रूरत पूरी करता है, मैं उससे मना भी नहीं कर पाई। इसलिए फिर मैंने कहा किंजा ये गलत बात है, तुम अगर इससे मोहब्बत नहीं करती तो उसे अपने करीब क्यों आने दिया। उसने कहा छोड़े भाई, मैं इस बारे में बाद में बात करूँगी। मैं तुम्हें ये बता रही थी कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा तुम मुझे क्यों बता रही हो, तुम ये बात अम्मी और अब्बू को बताओ। उसने कहा अम्मी ये बात नहीं मानेंगी, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैंने कहा कौन है वो हमारे घर के सामने वाला रोड बन रहा था, उसमें एक लेबर शायद मज़दूर थे, एक लड़का उसमें पठान था जो दिखने में स्मार्ट और ख़ूबसूरत सा था। मेरी बहन ने कहा इस पठान को मैं पसंद करती हूँ, वो भी मुझे रात को मिलने आता है, पिछली रात भी वो आया था। मैं हैरान हुआ कि मेरे घर में ये क्या चल रहा था। मैंने कहा अच्छा फिर। उसने कहा मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़का वज़ीरिस्तान का है, तो मेरे अम्मा और अब्बा तुम मानने के लिए शादी बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए तुम अम्मी और अब्बू से बात करो, मेरी शादी उस पठान से कर दो, मुझे वो पठान बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा कनीज़ ख़बरदार, तो तुमने ये सोचा भी, ये कैसी बातें कर रही हो, अब हम क्या अपनी बहन बेटी पठानों में देंगे। उसने कहा भाई आप मेरा ये काम कर दें, आप यकीन करें जो मैं आपको सुकून दूंगी आप वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। जिस अंदाज से उसने बोला था मैंने उसको मना ना कर पाया। मैंने कहा अच्छा मैं बात करता हूँ। उसने कहा नहीं भाई पहले बात करो, बाद में तुम्हारा काम करूँगी। मैंने कहा नहीं किंजा खुदा के वास्ते ये काम बहुत मुश्किल है,
اس پہ ٹائم لگنا ہے، پلیز آج رات کو مجھے سکون دے دو۔ اس نے کہا نہیں بھائی، آج رات کو میں اس پٹھان سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں اس کو ملوں گی، اس کو میں سکون دوں گی، آج مشکل ہے۔ میں نے کہا کنزا کیا ہو گیا ہے تمہیں، یہ مجھ سے کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ اس نے کہا ہاں بڑے بھائی ہو اور اب میرے رازدار بھی بن گئے ہو، اس لیے تمہیں بتا رہی ہوں۔ اور پھر میں نے کہا اچھا کنزا کوئی بات نہیں، اس کو آج منع کر دو، آج تم مجھے سکون دے دو، پہلے تھوڑا سا ایک حد تک، لیکن آج لازمی دو۔ پھر میں کل تمہارے سامنے امی اور ابو سے بات کروں گا، لیکن طریقے سے ہم ڈائریکٹ یہ نہیں بولیں گے کہ فلاں لڑکا ہے، میں امی اور ابو کو بتاؤں گا اور ان کو بولوں گا کہ آپ میری بڑی بہن کی شادی کر دیں، اور پھر میں کسی چری طریقے سے چکر چلاؤں گا تاکہ تمہاری شادی اس پٹھان سے ہو جائے۔ میری بہن نے کہا ہاں یہ کام کر دو، پوری زندگی تمہیں سکون دیتی رہوں گی۔ میں نے کہا اچھا آج رات میرے کمرے میں آنا، تمہارے ساتھ تو میری دوسری بہنیں بھی سو رہی ہوتی ہیں، عائشہ اور سلمہ، اس لیے میں تو یہاں نہیں آ سکتا، تم ہی آ جانا۔ اس نے کہا آج نہیں کل آؤں گی۔ میں نے کہا نہیں آج تم نے ہر حال میں آنا ہے، ورنہ میں آج تم اس پٹھان سے ملنے نہیں دوں گا، ساری رات جاگتا رہوں گا۔ اس نے کہا اچھا رات کو 1 بجے تمہارے پاس آؤں گی، 15 سے 20 منٹ تمہارے ساتھ رہوں گی، اور پھر وہ پٹھان آ جائے گا اور پھر میں اسے تھوڑی دیر باتھ روم میں ملوں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور پھر امی بھی کھانا بنانے کے لیے کمرے میں آئی۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ نئے آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔